الحمد للہ رب العالمین والسلام علی رسول الکریم وبعد۔ کل ہم نے پڑھا تھا کہ چند چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو خارج کر دیتی ہیں۔ انہی چند چیزوں میں کلاس چل رہی ان میں کئی ساری چیزیں ہم نے پڑھی تھی، 4 چیزیں پڑھ لی تھی۔ پہلی چیز تھی کہ الشرک فی عبادت اللہ رب العالمین کی عبادت میں شرک کرنا، پہلی چیز یہ انسان کو اسلام سے خارج کر دیتی ہے۔ دوسرے کہ اللہ رب العالمین اور بندے کے درمیان اگر کوئی وسیلہ اور واسطہ بناتا ہے تو ایسا شخص بھی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، وہ کفر کا ارتکاب کرنے والا ہو جاتا ہے۔ تیسری چیز ہم نے پڑھی تھی کہ وہ شخص جو مشرکین کی تکفیر نہ کرے یا ان کے کفر میں شک کرے یا ان کے مذہب کو صحیح گردانے تو ایسا شخص بھی کافر ہو جاتا ہے، کفر کا ارتکاب کرنے والا ہو جاتا ہے، اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ چوتھی چیز ہم نے پڑھی تھی کہ اگر کوئی شخص اس بات کا عقیدہ رکھے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت سے زیادہ اچھی کسی اور کی شریعت ہو سکتی ہے، یا اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام سے اچھے کسی کے احکام ہو سکتے ہیں، ایسا اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے تو وہ شخص بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہ بھی اسلام کو ناقص کرنے والی چیز ہے، نواقض اسلام میں آتی ہے۔ یہ 4 چیزیں ہم نے اور آپ نے پڑھ لی تھی۔ 5ویں چیز ہے من ابغض شیئا مما جاء به الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ولو عمل به کفر۔ 5ویں چیز یہ ہے کہ کوئی شخص جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت میں سے کسی بھی چیز سے نفرت رکھے اپنے دل میں، اسے ناپسند کرے قلبی طور پر۔ جتنی بھی چیزیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں ہیں، جو قرآن کے احکام ہیں، جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ہیں، ان میں سے کسی چیز کو اگر کوئی قلبی طور پر، دلی طور پر اندر سے اس کو ناپسند کرتا ہے تو ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ 5ویں چیز یہ اگرچہ ولو عمل به، اگرچہ وہ اس پر عمل بھی کرتا رہا ہو۔ اگر ظاہر سی بات ہے اگر کوئی انسان ایسا ہے جو معاشرے کے دباؤ میں آ کر کے اس پہ عمل تو کر رہا ہے لیکن اندر سے وہ چیز اس کو ناپسند ہے، اس کو سوچتا ہے کہ یہ ایسا ہونا نہیں چاہیے یا اچھا نہیں ہے، اگر ایسا عقیدہ رکھتا ہے تو وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اس کی کچھ مثال آپ کے سامنے جیسے مثال کے طور پہ پیش کروں، داڑھی ہے، داڑھی رکھنا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے۔ سنت اور کہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امر کا صیغہ استعمال کیا، عفو اللحیہ، داڑھی کو چھوڑ دو، تو داڑھی رکھنا یہ واجب ہے۔ کیا ہے؟ واجب ہے۔ ایسے کئی ساری نوجوانوں کا طبقہ ہے جو اسے ناپسند کرتا ہے داڑھی کو، اور ایک ہے کچھ معاشرے کی لڑکیاں ہیں جو داڑھی والے لوگوں کو ناپسند کرتی ہیں، ایسے لڑکوں سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی اسے داڑھی کو قلبی طور پر ناپسند کرتا ہے دل سے اپنے کہ یہ اچھا نہیں ہے، ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اسی طرح کئی ساری عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو شوہر کے دوسرے یا تیسرے نکاح کو ناپسند کرتی ہیں۔ شوہر دوسرا نکاح کرے، وہ اس کو بہت زیادہ دینی طور پر اگر ناپسند کوئی عورت کرتی ہے تو پھر وہ عورت دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گی، کیونکہ جس چیز کی اجازت اللہ رب العالمین نے دے رکھی ہے، دوسری شادی مرد کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اجازت دے رکھی ہے، ہماری شریعت نے اجازت دی ہے، ہمارے نبی نے کیا ہے، صحابہ نے کیا ہے۔ اگر ہمارے زمانے کی کوئی عورت ہے، ٹھیک ہے، عورت ہے تو اسے تھوڑی سی جیلس ہو سکتی ہے یا اسے تکلیف اندر سے ہو سکتی ہے کہ ٹھیک ہے، اس کا نفس اس کا اس چیز کو یعنی ایکسپٹ کرنے میں تھوڑا سا کہیں کراہت کا شکار ہو سکتا ہے، لیکن دلی طور پر اس کو ناپسند نہیں کر سکتی۔ اگر کوئی عورت دلی طور پر اس کو ناپسند کرے گی تو وہ دائرہ اسلام سے خارج مانی جائے گی، یا اس کو ہے کہ یہ جو اسلام کا یہ رول ہے یہ اچھا نہیں ہے، یہ جو حکم ہے یہ بہتر نہیں ہے، ایسا کر کے اگر وہ انکار کر دے، اس کو برا جانے کی یہ جو حکم ہے یہ بہت بیکار رول ہے اسلام میں، ایسی عورت یا ایسا مرد دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا۔ 5 چیزیں ہم نے پڑھ لی۔ 6ٹھی چیز ہے، آپ وہ PDF گروپ میں اسے کھول لیں، اگر چاہیں تو دیکھتے رہیے۔ 6ٹھی چیز ہے من استہزأ بشیء من دین اللہ او ثوابہ او عقابہ، کہ جو اللہ رب العالمین کے دین میں کسی چیز کا مذاق اڑائے۔ دین کی جتنی بھی چیزیں ہیں، کسی بھی چیز کا اگر کوئی بندہ مذاق اڑاتا ہے تو بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ او ثوابہ او عقابہ، یعنی چاہے اللہ رب العالمین جیسے کوئی عمل کرو تو بتاتا اللہ کی یہ ثواب ہے، ٹھیک، تو یا جنت، اللہ تعالیٰ جنت کا وعدہ کرتا ہے تو کوئی جنت کا مذاق اڑائے یا کہے بھئی یہ دیکھو یہ لوگ نیکیوں کی نیت سے ایسا کام کر رہے ہیں اور یہ ایسا ہے، یہ عبادت میں لگے ہوئے ہیں، ایسا کر کے مذاق اگر کوئی آدمی اڑاتا ہے تو وہ بندہ کیا ہوگا؟ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ یا اسی طرح عقاب، اللہ تعالیٰ نے جیسے کہ یہ کام کرو گے تو فلاں گناہ ملے گا،
اگر کوئی آدمی ایسا عقیدہ رکھتا ہے، دوسرا آدمی مذاق اڑا کے فالتو میں یار یہ ڈرتا ہے یا ایسا عقیدہ رکھتا ہے، ایسا آدمی اگر کرتا ہے، اس کا مذاق اڑاتا ہے اللہ تعالیٰ کے ثواب یعنی جنت کا یا اس کے بدلے کا یا اللہ تعالیٰ کے عذاب اور جہنم کا، تو ایسا آدمی دار اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے بیان کیا قرآن عظیم کے اندر، قل اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون، کہ کیا اللہ رب العالمین کے ساتھ اور اس کی آیتوں کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ تم مذاق کرتے ہو؟ اس کے بارے میں ایک مفصل باب انشاءاللہ آئے گا کتاب التوحید کے اندر، اس لیے یہاں اس پہ زیادہ تفصیل میں نہیں جاتے ہیں۔ وہاں پہ اس آیت کی شان نزول وغیرہ ہم پڑھیں گے کہ یہ آیت کیوں نازل ہوئی اور اس کا مخاطب کون تھا، انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ ابھی بس اتنا جان لیں، شریعت میں جتنی چیزیں ہیں، چاہے اس کا تعلق ثواب سے ہو، چاہے اس کا تعلق عقاب سے ہو، جنت سے متعلق ہو چیز یا جہنم سے متعلق ہو، کوئی شخص اس کا مذاق اڑاتا ہے تو ایسا شخص دائر اسلام سے خارج ہو جائے گا اور وہ کفر کا ارتکاب کرنے والا ہو جائے گا۔ ایسے بندے کو دوبارہ سے کلمہ پڑھ کر کے اور اسلام قبول کرنا ہوگا دوبارہ سے۔ یہ ہوگی پانچویں چیز، ٹھیک ہے۔ آگے آیت لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، کہ تم حیلہ اور بہانہ نہ بناؤ، اب تم نے ایمان کے بعد کفر کیا۔ انشاءاللہ اس کی مفصل بحث آئے گی کتاب التوحید میں، آگے بڑھیں گے۔ ابھی بس ہم نے اتنا جانا ہے کہ اگر دین میں کسی چیز کا، دین میں سے کسی بھی چیز کا مذاق اڑائے کوئی، جیسے ہمارے معاشرے میں کیا ہے، ابھی دیکھیں گے، ابھی داڑھی کی بات میں نے اس سے پہلے بتائی کہ لوگ اسے ناپسند کرتے ہیں۔ معاشرے کا ایک طبقہ ایسا بھی ہے کہ اگر کوئی نوجوان داڑھی رکھ لیتا ہے تو اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ کئی سارے تو لوگ ایسے بھی کیسز آتے ہیں ہمارے پاس، لوگ بتاتے ہیں کہ باپ اپنے بیٹے کو منع کرتا ہے کہ تو کیا بھی اسی عمر سے تو داڑھی رکھ رہا ہے، ہاں بوڑھا دکھ رہا ہے۔ تو بوڑھا دکھنا یا اسی دوسرے طرح کا اس کو مارنا اور اس کا مذاق اڑانا، یہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اگر اس کا آپ مذاق اڑا رہے ہیں اس حکم کا، تو آپ دار اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ کسی بھی چیز کا، دین کی کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی رہے، اگر دین کی آپ مذاق اڑاتے ہیں تو دار اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ ساتویں چیز ہے السحر، جادو۔ جادو اگر کوئی بندہ کرتا ہے تو وہ بھی دائر اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اور آگے کیا ہے دیکھیں، وَمِنْهُ الصَّرْفُ وَالْعَطْفُ، اس میں سے جادو کی شکلوں میں سے کیا ہے، صرف کسی کو پھیر دینا، والعطف کسی کو مائل کرنا۔ معاشرے کے اندر یہ چیز رائج ہے۔ آپ دیکھیں گے لڑکی کی شادی ہو گئی، پہلے تو عورت کی، ہمارے معاشرے کا عالمیہ یہ ہے کہ عورت سے پہلے اس کی رضامندی نہیں لی جاتی لڑکی سے، پھر اس کی کہیں بھی شادی ایسے کر کے تھوپ دیتے ہیں۔ مزاج اب نہیں ملا، دونوں کی نہیں بن رہی ہے، تو کیا کریں گے، جادو کرا کر کے دونوں کے درمیان محبت پیدا کرواتے ہیں۔ لوگ یار آتے جا رہے ہیں مسلسل۔ جادو کرا کے دونوں کے اندر محبت پیدا کرواتے ہیں، ٹھیک، اسے کہتے ہیں عطف، مائل کرنا کسی کی چیز کی طرف۔ یا اگر معاشرے کے اندر، گاؤں میں یا ہمارے علاقے میں، پڑوس میں کوئی ایسے لوگ رہتے ہیں جو میاں بیوی آپس میں بہت محبت کرتے ہیں ایک دوسرے سے، تو لوگ کیا کرتے ہیں، کچھ لوگ حسد کرنے والے جادو کر کے دونوں کے درمیان تفریق ڈال دیتے ہیں، دونوں کے درمیان دشمنی کروا دیں گے۔ اتنی اچھی کیوں بنتی ہے، ان کی بونڈنگ اتنی اچھی کیوں ہے، تو جادو کروا کے ان دونوں کے دلوں سے محبت ملوانے کا کام کرتے ہیں۔ اگر آپ صرف کا کام کر رہے ہیں، صرف یعنی دونوں میں محبت کو ختم کروانے والا کام، اس کے لیے اگر جادو کیا جا رہا ہے تو یہ بھی دار اسلام سے آپ کو خارج کر دے گا۔ یا آپ بھلے نیت سے کہ بھائی میاں بیوی ہیں، دونوں میں آپس میں نہیں بن رہی ہے، تو چلیے ایک اچھا کام کرتے ہیں، فلاں بابا کے پاس جاؤ، فلاں جادوگر کے پاس جاؤ، یہاں جاؤ، دعا کراؤ، تعویذ لکھو، یہ پلاؤ وہ کھلاؤ، کروا کے جادو، اور دونوں کے درمیان محبت کروا دیے۔ جو بھی شخص اس کام کو کرتا ہے وہ سن لے، ایسا شخص کافر ہے، کافر، دار اسلام سے خارج ہے۔ آپ کی نیت اچھی ہو سکتی ہے کہ بھائی دیکھیں میاں بیوی میں باہمی محبت پیدا کروا دینا ظاہر میں لگ رہا ہے بہت اچھا کام ہے، لیکن اسلام جو ہے وہ اسلام اصولوں پہ چلتا ہے۔ تو اسلام کو جو رول اور اصول ہے وہ اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ آدمی جادو کرے، بھلے وہ بھلے نیت سے کر رہا ہے، اچھی نیت سے بھی اگر کوئی چاہے تو وہ نہیں کر سکتا ہے، اور دائرہ اسلام سے انسان کو نکال کر باہر پھینک دینے والی چیز ہے۔ تو اگر میاں بیوی میں بہت اچھی بن رہی ہے، بھائی بھائی میں بہت اچھی دوستی ہے، ماں بیٹے میں بہت زیادہ محبت ہے، تو بعض لوگ حسد کے شکار ہوتے ہیں، جادو کروا کے دونوں کے درمیان دشمنی کروا دیتے ہیں، بھائی بھائی میں لڑائی پیدا کروا دیتے ہیں، میاں بیوی میں لڑائی پیدا کروا دیتے ہیں۔ ایسا کرنے کے لیے جو جادو کروائے، دعا کھلائے، ایسا آدمی کیا ہوگا، دار اسلام سے خارج ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا۔
یا اگر دو لوگ محبت نہیں کرتے تھے ان کے درمیان باہمی محبت پیدا کروا رہے ہیں آپ جادو کے ذریعے، تب بھی آپ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ اور صرف یہی نہیں ہے، جو آدمی کرے، دیکھیے آگے، فمن فعلہ، جو ایسا کام کرے، او رضی بہ، یا جو اس سے راضی رہے، کفر، ایسا آدمی کافر ہو جائے گا۔ تو ایک تو یہ ہے کہ آپ خود کریں، کسی کے درمیان دشمنی کروانے کے لیے آپ جادو کر رہے ہیں یا کروا رہے ہیں، یا آپ دو لوگوں کے درمیان محبت، میاں بیوی کے درمیان، بھائی بھائی کے درمیان محبت پیدا کروانے کے لیے آپ جادو کروا رہے ہیں، تب بھی آپ دار اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ یہ تو ہو گئے آپ خود کر رہے ہیں یا کروا رہے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ نہ آپ کر رہے ہیں نہ کروا رہے ہیں، بلکہ اگر صرف آپ اس سے راضی ہیں تو بھی آپ کافر ہو جائیں گے۔ جیسے بیوی کو پتا، بیوی کوئی ایک عورت ہے، مثال کے طور پہ، مثال آپ کے سامنے دے دوں، ایک عورت ہے، اس کا شوہر اس سے محبت نہیں کرتا ہے، اب اس کے گھر والے گئے ہیں جادو کروانے، کسی پیر فقیر کے پاس جا کر کے وہاں سے جادو ٹونا کروا کے لائیں گے کہ یہ فلاں چیز، یہ شوہر کو یہ کھلا دو، وہ پلا دو، ایسا، تو وہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ عورت کرے کچھ نہ، لیکن اسے پتا ہے کہ یہ سب میرے لیے کیا جا رہا ہے، اور وہ خاموشی سے بیٹھی رہے رضامندی کے ساتھ، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، کیجئے، راضی رہے۔ اگر وہ راضی ہے، خود کچھ نہیں کر رہی ہے، نہ کھلا رہی ہے، نہ پلا رہی ہے، نہ ادھر ادھر در بدر پھٹک رہی ہے، باباؤں کے مزاروں پہ یا جادوگروں کے پاس نہیں جا رہی ہے، صرف راضی ہے، تب بھی وہ کافر ہو جائے گی، کافرہ ہو جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس سے راضی تھی۔ اسی طرح اگر آپ کے یا میرے گھر میں کام ہو رہا ہے، ہمارا بھائی کر رہا ہے، ہمارا باپ کر رہا ہے، ہماری ماں کر رہی ہے، یا ہمارے گھر میں ایسا کام ہو رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، اور اس کے بعد رضامندی کے ساتھ خاموشی سے بیٹھے ہیں، تب بھی اس رضامندی کی وجہ سے دار اسلام سے ہم خارج ہو جائیں گے۔ ایک یہ ہے کہ دل کے اندر آپ مکروہ جانتے ہیں اور ہو رہا ہے کام، آپ روک رہے ہیں، لوگ نہیں رک رہے ہیں، یہ چیز الگ ہو گئی، اس میں ایکسیپشن آ گیا آپ کے لیے۔ آپ کی ذمہ داری تھی کہ برے کام کو آپ نے دیکھا، آپ نے زبان سے منع کر دیا، اب آپ کے سر وبال نہیں آئے گا۔ لیکن اگر آپ نے نہیں روکا ہے، آپ گناہ دیکھ رہے ہیں، رضامندی کے ساتھ گھر میں بیٹھے ہیں، آپ کو پتا ہے یہ کام ہو رہا ہے، آپ کچھ ایکشن نہیں لے رہے ہیں، رضامندی کے ساتھ بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے کر لیجئے، کروا لیجئے، ایسا آدمی بھی دار اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ یہ بہت خطرناک چیز ہے، اس میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، یہ معاشرے میں بہت رائج گناہ ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ جادو کرنا، یہ جو گناہ ہے یا جادو کرنا جو اسلام سے خارج کرنے والی چیز ہے، تو اس کی کیا دلیل ہے؟ دلیل ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان، وَمَا يُعَلِّمَانِ، اللہ تعالیٰ یہاں ہاروت اور ماروت، اللہ تعالیٰ نے دو فرشتوں کو بھیجا تھا آزمائش کے لیے، آزمائش کے طور پہ، وہ آزمائش کے طور پہ کیا کرتے تھے؟ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ، وہ کسی کو بھی جادو نہیں سکھاتے تھے، حتیٰ یہاں تک کہ یقولا، وہ دونوں کہہ دیتے تھے، إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ، کہ بھائی ہم آزمائش ہے، تم کفر نہ کرو۔ بتا دیتے تھے کہ ہم آزمائش ہیں، ہم فتنہ ہیں، ہم سے بچو، کفر نہ کرو، مت سیکھو جادو، وہ منع کرتے تھے۔ اگر اس کے باوجود بھی کوئی آدمی جادو سیکھنا چاہتا تھا تو وہ اسے سکھا دیتے تھے۔ اب کئی سارے لوگوں کے ذہن میں یہ بات کھٹک سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں فرشتوں کو بھیج کے جادو سکھایا؟ نہ اللہ تعالیٰ بھیجتا، نہ یہ برائی دنیا میں آتی، کہہ سکتا ہے کوئی آدمی؟ تو اس کے بارے میں آپ یہ جان لیجئے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو بنایا ہے تاکہ وہ ہمیں آزمائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ، ہم نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا ہے گندے، تاکہ ہم اسے آزمائیں۔ تو آزمانے کے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہی وہ ہے جس نے موت و حیات کو پیدا کیا تاکہ وہ تم کو آزمائے۔ تو ہماری اور آپ کی پیدائشی آزمائش کے لیے ہوئی ہے۔ اب مسئلہ یہاں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر قوم کو اس کے دور میں جو مناسب چیز ہوتی ہے اسی کے ذریعے اللہ تعالیٰ آزماتا ہے۔ تو اس دور میں اللہ تعالیٰ نے جادو کے ذریعے آزمایا، فرشتوں کو بھیج دیا کہ جاؤ، اور لوگوں چوراہے وغیرہ پہ راستے پہ وہ لوگ کھڑے رہتے تھے، اور لوگ جو ان سے آتے تھے ملتے تھے ان سے کہتے تھے بھائی دیکھیے ہم فتنہ ہیں، ہم سے دور رہیے، مت سیکھیے جادو، کفر مت کیجیے۔ لیکن اس کے باوجود اگر کوئی آدمی کہتا تھا نہیں میں سیکھوں گا، مجھے سیکھنا ہے، تو فرشتے اسے جادو سکھا دیتے تھے۔ اور فرشتے نے کیا کہا؟ فرشتے کیا کہتے تھے اسے؟ فلا تکفر، کفر نہ کر۔ اس کا مطلب وہ جادو سیکھنا کفر تھا۔ یہی دلیل ہے یہاں پہ کہ اگر آپ جادو کرتے ہیں، جادو کر کے کسی دو دلوں کے درمیان محبت پیدا کروائیں، یا جادو کروا کے دو دلوں کے درمیان نفرت پیدا کروائیں، دونوں حرام ہے، دونوں کفر ہے، دونوں میں آپ دار اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ اب دیکھیے جیسے آزمائش کے لیے میں نے بتایا کہ ہر دور میں الگ الگ تقاضا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کیسے آزمائے۔ ہمارے دور میں بھی اللہ رب العالمین آزما رہا ہے بندوں کو۔ کیسے؟ جیسے وہ لوگ سیدھے طور پہ بتاتے تھے کہ بھائی ہم فتنہ ہیں اور ہم سے بچو، کفر نہ کرو۔ ہمارے دور میں آپ دیکھیں گے لوگ سگریٹ پیتے ہیں اور تمباکو کھاتے ہیں، سگریٹ کے پڑیا پہ اور تمباکو کے پڑیا پہ لکھا رہتا ہے اس کو کھانے سے کینسر ہوتا ہے۔
پتا ہے آدمی مر جائے گا، کینسر ہوگا، صاف طور پہ اس پہ لکھا ہے کہ اس کو کھاؤ گے تو مرو گے، لیکن پھر بھی آدمی کیا کرتا ہے؟ اس کو کھاتا ہے۔ حالانکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو اپنے ہاتھوں کو۔ تو آدمی کو پتا ہے کہ اگر مجھے کینسر ہوتا ہے تو میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ آدمی یہ جانتے ہوئے کہ ہلاکت میں اپنے آپ کو ڈالنا یہ ٹھیک نہیں ہے، اسلام کا رول نہیں ہے، اللہ نے منع کیا، حرام ہے، لیکن پھر بھی وہ دیکھتا ہے کہ پڑیے پہ لکھا ہے کہ آپ کو کینسر ہو جائے گا، پھر بھی آدمی کھاتا ہے۔ یہ آزمائش ہے۔ تو اس دور میں وہ آزمائش اللہ رب العالمین نے مناسب، اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، جب جو مناسب سمجھتا ہے رکھتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے یہاں اس دور میں وہ جادو مناسب تھا تو اللہ تعالیٰ نے ویسے آزمایا، ہمارے دور میں ایسے آزما رہا ہے۔ ان کی آزمائش انہیں کفر تک لے جا رہی تھی، ہماری اس معاملے والی جو آزمائش ہے تمباکو اور گٹکے والی اور سگریٹ والی، یہ کہاں تک لے کے جا رہی ہے؟ انسان کو حرام تک لے جا رہی ہے۔ تو الگ الگ دور میں اللہ تعالیٰ نے بندوں کو الگ الگ طریقے سے آزمایا ہے، تو طریقہ الگ رہتا ہے، لیکن آزمائش ہر دور میں اللہ رب العالمین بندوں کی لیتا رہا ہے اور لیتا رہے گا، کیونکہ آزمائش کے لیے ہم پیدا ہی ہوئے ہیں۔ تو یہ ہم نے 7ویں چیز پڑھ لی، یعنی جادو کرنا۔ اگر کوئی بندہ جادو کرتا ہے یا جادو کیا جا رہا ہے اس پہ راضی ہے تو بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا اور وہ کافر ہو جائے گا، اسے دوبارہ اسلام میں آنے کے لیے کلمہ پڑھ کے دوبارہ سے تجدید ایمان کرنا پڑے گا۔ 8ویں چیز مظاہرۃ المشرکین، مشرکین کی پشت پناہی کرنا، یعنی مظاہرہ کہتے ہیں کسی کو بیک سپورٹ دینا، پیچھے سے آپ کسی کی مدد کر رہے ہیں، مظاہرہ کہتے ہیں۔ وَمُعَاوَنَتُهُمْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، اور مسلمانوں کے خلاف ان کی مدد کرنا، یعنی مشرکین کو سپورٹ کرنا اور مسلمانوں کے خلاف ان کی مدد کرنا۔ اگر کوئی بندہ ایسا کرتا ہے تو دار اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ مشرکین کے ساتھ آپ کھڑے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ یہ مشرکین ہمارے مسلمان بھائیوں کو نقصان پہنچائیں گے، آپ پھر بھی ان کی مدد کر رہے ہیں ان مشرکین کی، آپ دار اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، جو تم میں سے ان سے دوستی رکھتا ہے۔ دوستی رکھنے کا یہ معنی نہیں کہ آپ ان کے ساتھ حسن سلوک نہ کریں، اٹھے بیٹھے نہ، پڑھے لکھے نہ۔ ہمارا جو دور ہے اور خصوصاً جو ہمارا ملک ہے، یہ ملک چونکہ اس میں تمام مذاہب کے لوگ رہتے ہیں، لہذا ہمیں ان کے ساتھ رہنا ہے، اچھے سے رہنا ہے، ان کے ساتھ حسن اخلاق کا معاملہ کرنا ہے۔ اگر پڑوسی ہیں تو پڑوسی کے حقوق ادا کرنے ہیں، سب کچھ رکھنا ہے، لیکن قلبی محبت نہیں کرنی چاہیے، دلی محبت کسی کافر سے انسان کو نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی آپ کا دوست ہے، بہت اچھا ہے، اس کے معاملات بہت اچھے ہیں، اس کا اخلاق بہت اچھا ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ اس سے یہ سوچیں کہ یہ اللہ رب العالمین کو اس کا حق نہیں دے رہا، اللہ کے حق میں خیانت کر رہا ہے، جس مالک نے اسے پیدا کیا ہے اس مالک کو چھوڑ کے غیروں کے سامنے سجدہ کر رہا ہے، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہا ہے، یہ سوچ کر کے آپ اپنے دل میں کبھی اس کے لیے دلی محبت نہ آنے دیں، شفقت اس کے لیے رہے، رحمت اس کے لیے رہے کہ ضرورت پڑنے پر آپ اس کے لیے رحیم رہیں، آپ اس کو مالی تعاون بھی پیش کر دیں، اس کی مجبوریوں میں، آپ اس کی ضرورتوں پہ بیمار ہے تو اس کی عیادت کو بھی جائیں، وہ دعوت لے رہا تو آپ اس کی دعوت کو بھی قبول کر لیں۔ اور جی الولا والبرا، انشاءاللہ یہ بحث آگے یہ بہت مفصل بحث ہے، یہاں بھی نہیں ذکر کر رہا ہوں، ابتدائی کلاسز ہیں اس لیے۔ تو جو مومنین ہیں، تو مومنوں کو قلبی طور پر غیر مسلموں سے محبت نہیں رکھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اور جو تم میں سے ان کا دوست ہے، انہیں دوست بناتا ہے، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تو وہ انہی میں سے ہے۔ یعنی اگر کوئی بندہ کسی مشرک سے دلی طور پر محبت کرنے لگ جائے، بہت زیادہ محبت کرے اس سے، جیسے مومنین سے محبت کرنے کا حق ہے، ایسا آدمی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسا آدمی پھر انہی میں سے ہو جائے گا، اللہ کے یہاں شمار اس کا انہی میں ہوگا، وہ کافرین میں سے شمار ہو جائے گا اس کا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا ہے، یہ بیان فرمایا۔ تو قلبی طور پر کسی کافر سے اور مشرک سے محبت کرنا جائز نہیں ہے، ہاں اس کے ساتھ ہم اپنا جو ہمارے حقوق ہیں، جیسے پڑوسی کے حقوق ہیں یا دوسرے حقوق، بیمار پڑ گیا کبھی اس کو پیسوں کی ضرورت ہے، یہ ساری چیزیں ہم کریں گے انسانیت کے ناطے، خیر خواہی کے ناطے اور اسلام کی نمائندگی کے ناطے، اسلام کی نمائندگی کرتے ہوئے بھی ہم اس کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کریں گے، لیکن اس کے ساتھ دلی محبت نہیں کر سکتے، اور یہ نہیں کر سکتے کہ آپ اس سے محبت کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ کھڑے ہیں اور آپ جان رہے ہیں کہ یہ میں اس کا اگر سپورٹ کر رہا ہوں یہ میرے مسلمان بھائی کو نقصان پہنچائے گا، بھلے وہ مسلمان سے آپ کی نہیں بنتی ہے، بھلے اس مسلمان سے آپ کی کوئی آپسی لڑائی ہے، کچھ بھی ہے، لیکن آپ اس مسلمان
کے خلاف کسی غیر مسلم کی مدد نہیں کر سکتے ہیں. یہ اگر کوئی بندہ ایسا کرتا ہے تو دار اسلام سے خارج ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا. 9ویں چیز ہے من اعتقد ان بعض الناس يسعه الخروج عن شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی آدمی اس بات کا عقیدہ رکھے کہ بعض لوگ شریعت محمدی سے نکل سکتے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لائی ہوئی شریعت، کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ یہ سارے لوگوں پہ اس شریعت کو فالو کرنا واجب نہیں ہے، بلکہ کچھ لوگ اس سے نکل بھی سکتے ہیں، کچھ لوگ اس سے خارج ہیں. نبی کے لائی ہوئی شریعت کے جتنے احکام ہیں، قرآن کے احکام اور سنتوں میں جتنے احکام موجود ہیں، کوئی بندہ یہ کہے کہ میں ان سب سے بری ہوں، یہ حکم میرے لیے نہیں ہے، یا یہ حکم کسی ایک بندے اس بندے کے لیے نہیں ہے، ایسا اگر کوئی بندہ عقیدہ رکھتا ہے تو دار اسلام سے خارج ہو جائے گا. کما وسع الخضر الخروج عن شریعت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فهو کافر. جیسے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت سے خضر علیہ الصلوۃ والسلام جو خضر تھے، انہیں بعض روایتیں ایسی آتی ہیں کہ وہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت سے خارج تھے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے جو رول تھے وہ ان پر لاگو نہیں ہوتے تھے. اگر چلیے مان لیں اس علماء کا علماء کا کہ ایسا کہ وہ بھی فالو کرنے والے تھے، وہ بھی آتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس اس میں کوئی دلیل موجود نہیں ہے کہ وہ اسے فالو نہیں کرتے تھے. تو علماء کا اختلاف ہے. اگر ان اختلافات کو ایک طرف رکھ دیں اور ہم یہ مان لیں کہ خضر علیہ الصلوۃ والسلام موسیٰ علیہ السلام کی شریعت سے خارج تھے، ان پر وہ احکام فٹ نہیں ہوتے تھے یا ان کے وہ مکلف نہیں تھے، تب بھی ایک بات یہ جان لیں کہ وہ پرانی شریعت تھی، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت تھی. ہماری شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے، خلاص. پرانی شریعت میں اجازت رہے گی. پرانی شریعت میں بہت ساری چیزوں کی اجازت تھی. آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک شخص اپنی سگی بہن سے شادی کر سکتا تھا. حابیل قابیل کا واقعہ آپ جانتے ہیں، اور قابیل نے حابیل کو قتل کیوں کیا یہ بھی آپ جانتے ہیں تھی، اور وہی شادی ہی وجہ تھی. تو سگی بہن سے شادی کرنا پہلے زمانے میں، پہلے شریعتوں میں جائز تھا. اسی طرح غالباً ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اور ان کی شریعت میں 2 سگی بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں رکھنا جائز تھا. 2 سگی بہنوں کو ہماری شریعت میں نہیں رکھ سکتے، 2 سگی بہنوں کو ایک ساتھ. تو ہر شریعت میں اپنے الگ الگ احکام ہوتے ہیں، تھوڑے موڑے تبدیل ہوتے ہیں. لہذا ہماری جو شریعت ہمارے پاس ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت، اس شریعت نے پچھلی تمام شریعتوں کو منسوخ کر دیا. پچھلی شریعتوں میں کیا کیا حکم تھا، وہاں کیا ہوتا تھا، اس سے ہمیں اب کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ شریعت جو آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے ہیں، اس شریعت کا حکم کیا ہے اور ہمیں کیا فالو کرنا ہے، خلاص. تو ہماری جو شریعت ہے، اس شریعت میں کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت یعنی قرآن عظیم کے احکامات یا سنت نبویہ کے احکامات جو سنت نبویہ میں موجود ہیں اس سے کوئی آدمی خارج ہے یا اس کے یہ احکامات اس پہ لاگو نہیں ہوتے ہیں. اگر ایسا عقیدہ رکھتا ہے تو آدمی دار اسلام سے خارج ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا. 10ویں اور آخری چیز ہے الاعراض عن دین اللہ، اللہ رب العالمین کے دین سے اعراض کرنا. اعراض کرنا یعنی کیا؟ لا يتعلمه ولا يعمل به، نہ تو وہ اس کی تعلیم حاصل کرتا ہے نہ ہی اس پر عمل کرتا ہے. اسے کوئی سروکار ہی نہیں نماز کیا ہے، نماز کیسے ادا کرنی ہے، نماز کے ارکان کیا ہیں، واجبات کیا، نہ سیکھ رہا ہے نہ عمل کر رہا ہے، نہ نماز پڑھنے جا رہا ہے، نہ قرآن عظیم پڑھ رہا ہے، نہ قرآن عظیم کی تعلیمات لے رہا ہے، نہ اس پہ کچھ عمل کر رہا ہے. اسی طرح وہ دیگر جو دین کی جو چیزیں ہیں ان میں نہ وہ دلچسپی دے رہا، نہ سیکھتا ہے اور نہ ہی عمل کرتا ہے، بالکل بیزار پڑا ہے، زندگی چل رہی ہے ویسے کافروں کی طرح. تو ایسا بندہ دار اسلام سے خارج ہو جائے گا. دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جس کے سامنے اللہ رب العالمین کی آیتیں ذکر کی جائیں یا جسے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ذریعے نصیحت کی جائے، ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا، پھر وہ آدمی اس سے اعراض کرے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ، ایسے مجرمین سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے مجرمین سے ہم انتقام لینے والے ہیں. تو جو بندہ اعراض کرے گا یعنی دین سے اسے کچھ سروکار ہی نہیں، نہ تعلیم حاصل کرتا ہے، نہ کچھ سیکھتا ہے، نہ عمل کرتا ہے، بالکل بیزار پڑا ہے، تو ایسا آدمی بھی دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. یہ 10 چیزیں تھیں جو انسان کو دار اسلام سے خارج کرنے والی تھیں. ایک بار سرسری طور پر آپ کے سامنے پھر سے ذکر کرتا ہوں. پہلی چیز کیا ہے؟ الشرک فی عبادت اللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، عبادت میں ہو، ربوبیت میں ہو یا اسماء و صفات میں ہو، کہیں بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اگر کوئی بندہ شرک کرتا ہے تو وہ دار اسلام سے خارج ہو جائے گا. دوسرے، اللہ رب العالمین اور اپنے درمیان، بندہ اپنے درمیان اور اللہ کے درمیان وسیلہ ڈھونڈے، اور ایسا وسیلہ جس کی شریعت اجازت نہیں دیتی. وہ وسیلہ جو مائک بند کر لیں بھائی.
سر بھائی شیخ ذرا ایک بار واپس سے بتائیے گا، واپس سے جی پلیز. ٹھیک ہے، مائک آپ بند کر لیجیے، بتاتا ہوں انشاءاللہ. پہلی چیز ہے اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا. تو شریک ٹھہرا، چاہے بندہ ربوبیت میں شریک ٹھہرائے، چاہے الوہیت میں شریک ٹھہرائے، چاہے اسماء و صفات میں شریک ٹھہرائے. ربوبیت، الوہیت اور اسماء و صفات کیا کہتے ہیں، کسے کہتے ہیں؟ اسے ہم نے ڈیمو کلاسز میں بھی کئی بار بتایا ہے، اور اس کے بعد جو کلاسز شروع ہوئی ہیں، یعنی کل بھی ہم نے غالباً کل ہم نے اس کا ذکر کیا تھا یا نہیں بھی کیا، انشاءاللہ آگے ذکر کر دیں گے اس کا ایک بار پھر سے. ٹھیک ہے، تو توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات، تینوں قسم میں، یعنی اللہ تعالیٰ کے رب ہونے میں، اس کی عبادت میں، یا اس کے اسماء و صفات میں، تینوں میں اگر بندہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے کسی بھی چیز کو شریک ٹھہراتا ہے، تو بندہ دار اسلام سے خارج ہو جائے گا. پہلی چیز. دوسرا یہ ہے کہ بندہ اپنے درمیان اور اللہ کے درمیان وسیلہ بنائے، اور ایسی چیز کو وسیلہ بنائے جس کی شریعت اجازت نہیں دیتی ہے. تین طرح کا وسیلہ بنانا جائز ہے جو میں نے کل بتایا تھا. اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کا وسیلہ، یہ جائز ہے، اس کے بارے میں ہمارے پاس قرآن کی دلیل موجود ہے. بندے کا اپنے نیک اعمال کا وسیلہ بنانا، اس کی بھی دلیل ہمارے پاس صحیح حدیث سے موجود ہے. نیک اعمال کا وسیلہ بنا سکتا اللہ تعالیٰ، بندہ نیک اعمال کا وسیلہ بنا سکتا ہے اللہ رب العالمین کے قریب جانے کے لیے، اور اس سے باتیں اپنی منوانے کے لیے، دعائیں کرنے کے لیے وسیلہ بنا سکتا ہے. اور تیسرے، اگر کوئی نیک عابد انسان ہے، زندہ ہے، تو اس سے وسیلہ بنا سکتے ہیں، یا یہ کہہ کر کے کہ بھائی آپ میرے لیے دعا کر دیں، آپ میرے حق میں دعا کر دیں، یہ کہہ کر کے وسیلہ اس سے لے سکتا ہے، واسطہ بنا سکتا ہے. اور کسی اور وسیلے کی اجازت اسلام نہیں دیتا. تو دوسرے چیز کیا ہے اسلام سے خارج کرنے والی، کہ بندہ اپنے درمیان اور اللہ کے درمیان وسیلہ بنائے. کیسا وسیلہ؟ جس کی شریعت اجازت ہی نہیں دیتی. تیسرا یہ ہے کہ آدمی مشرکین کی تکفیر نہ کرے، یعنی کافر کو کافر نہ کہے، کافر کے مذہب کو صحیح کہے، یا اس کے کفر میں شک کرے، تو ایسا بندہ دار اسلام سے خارج ہے. چوتھا یہ ہے کہ آدمی اس بات کا عقیدہ رکھے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت سے اچھی کسی اور کی لائی ہوئی شریعت ہے، یا نبی کے حکم سے اچھا کسی اور کا حکم ہے. ایسا اگر کوئی بندہ عقیدہ رکھتا ہے تو دار اسلام سے خارج ہو جائے گا. پانچویں چیز ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو لے کر آئے، جو یعنی مکمل جو شریعت اسلام ہے، شریعت اسلام میں کسی بھی چیز کو بندہ ناپسند کرے، دلی طور پر اسے ناپسند کرے، اسے نفرت رکھے، تو ایسا بندہ دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. 5 چیزیں ہو گئی. چھٹی چیز ہے کہ اللہ رب العالمین کے دین میں سے کسی بھی چیز کا مذاق اڑانا، چاہے وہ جنت کا مذاق ہو، جہنم کا مذاق ہو، اللہ رب العالمین کا مذاق اڑائے بندہ کوئی، یا اسی طرح رسول کا مذاق اڑائے، قرآن کا مذاق اڑائے، یا نبی کی چھوٹی چھوٹی سنتوں کا مذاق اڑائے، اگر اڑاتا ہے تو دار اسلام سے خارج ہو جائے گا. 7ویں چیز ہے جادو کرنا. جادو کرنے میں اگر بندہ کسی کے دل میں محبت ڈال رہا ہے جادو کے ذریعے تب بھی، اور اگر کسی کے دل سے محبت نکال رہا ہے تب بھی وہ کفر ہوگا اور دار اسلام سے خارج ہو جائے گا. یا اس کے علاوہ کسی اور طرح کا بھی اگر جادو کرتا ہے، صرف یہی نہیں کہ محبت ڈالے نکالے، اس کے علاوہ اور بھی طریقے کی اگر کوئی جادو کرتا ہے، جادو کی کئی ساری قسمیں ہو سکتی ہوں گی، تو اگر کوئی جادو کرتا ہے تو وہ دار اسلام سے خارج ہو جائے گا اور وہ کافر ہو جائے گا. یہ تھی 7ویں چیز. 8ویں چیز ہے کہ بندہ مسلمانوں کے خلاف مشرکین کی مدد کرے، مسلمانوں کے خلاف مشرکین کی مدد کرے، ان کے لیے سپورٹ اپنا پیش کرے، اور وہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچا رہے ہوں، تو ایسا بندہ دار اسلام سے خارج ہے. اسی طرح 9ویں چیز ہے کہ بندہ یہ عقیدہ رکھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لائی ہوئی شریعت ہے یہ سارے لوگوں پہ لاگو نہیں ہوگی. کچھ لوگ اس سے نکلے ہوئے ہیں، اپنے بارے میں کہے کہ میں اس سے نکلا ہوا ہوں، مجھ پہ یہ سب فرض نہیں ہے، یا کہے کہ وہ فلاں شخص ہے اس پہ یہ سب فرض نہیں ہے. تو اگر کسی بھی شخص کو اگر وہ مانے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اس پہ لاگو نہیں ہوگی، تو ایسا آدمی مشرک ہو جائے گا. یاد رہے یہ جو دنیا کی آج 8 بلین آبادی ہے، 8 بلین آبادی کے ایک ایک فرد پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو فالو کرنا واجب ہے. کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو فالو کیے بغیر کامیاب ہو سکتا ہوں، یا یہ چیز ہے یہ مجھ پہ لاگو نہیں ہوتی، میں اس سے بری ہوں، نہیں کہہ سکتا. اگر کوئی کہتا ہے کافر ہو جائے گا.
9ویں چیز ہو گئی. 10ویں چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین سے اعراض کرے کوئی بندہ, نہ دین سیکھے, نہ دین پہ عمل کرے, نہ روزہ جانے, نہ نماز جانے, نہ حج جانے, نہ زکوٰۃ جانے, نہ وہ کسی بھی فریضے کو نہ انجام دے رہا ہے, نہ کچھ سیکھ رہا ہے, یا اس کے اندر دلچسپی نہیں ہے, جو بات سیکھ لیا بچپن میں اسی پہ اٹکا ہوا ہے. آگے اب جب کہ دین اسلام کو سیکھنے کے سمجھنے کے راستے آسان ہو گئے تو وہ حربے استعمال نہ کرے, دین کو سیکھنا ہی نہ پسند کرے, بلکہ اسی پہ لگا ہے, باپ دادا کو جو دین تھا اسی میں لگا ہوں, مجھے کیا لینا دینا حدیث سے, مجھے کیا لینا دینا قرآن سے, بھائی میں جس پہ چل رہا ہوں وہی صحیح ہے. تو وہ گمراہیوں میں لگا ہوا ہے, ہٹا ہوا ہے. تو اگر وہ سننے سے اعراض کر دے اور وہ دین میں دلچسپی لینے سے اعراض کر دے تو یہی اعراض کرنا ہے, یہ اعراض بھی اس کو دار اسلام سے خارج کر دینے والا ہے. اس کے بعد آگے دیکھیے تھوڑی سی بات مولوی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں, یہ 10 بیان کرنے کے بعد اس کے بعد انشاءاللہ ہم درس کو ختم کرتے ہیں اور انشاءاللہ کل سے دوسری بحث پڑھنا شروع کریں گے. مولوی رحمۃ اللہ علیہ آگے کہتے ہیں ولا فرق فی جميع هذه النواقض بین الحاذل والجاد والخائف, کہ ان تمام نواقض میں یعنی جو 10 چیزیں ہیں, ان 10 میں سے ساری کی ساری چیزیں ہی بندے کو دار اسلام سے نکال دینے والی ہیں, اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ بندہ مذاق میں کہہ رہا ہے یا سیریسلی کہہ رہا ہے. ولا فرق بین الحاذل والجاد, اگر ان 10 کا جو چیز آپ کے سامنے ذکر ہوئی ہیں, اگر کوئی بندہ سیریس ہو کے نہیں کر رہا ہے, مذاق میں کر رہا ہے, بھائی میں تو مذاق میں قرآن کا مذاق اڑا رہا تھا, میں تو بھائی مذاق میں کہہ رہا تھا تیری داڑھی کا مذاق اڑا رہا تھا, یا اسلام کے کسی دوسرے شعار کا مذاق اڑائے, یا اسلام کے کسی آیت کا مذاق اڑائے, یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑائے, ان کی سنتوں کا مذاق اڑائے, ہاں, تو ایسے میں بندہ کیا ہوگا, مذاق بھی اگر کر رہا ہے تب بھی مذاق کرے بندہ یا سیریس رہے. بین الحاذل والجاد, مذاق کرنے والا اور سیریس رہنے والا, والخائف اور ڈر کے مارے کرنے والا. مائک بند کر لیں بھائی. کون ہے بھائی یہ؟ ہاں, تو اگر کوئی بندہ مذاق میں ہی کر رہا ہے کام, مذاق میں جو 10 چیزیں آپ نے پڑھی ہیں, تب بھی وہ دار اسلام سے خارج ہو جائے گا. اور اگر وہ سیریس ہو کے کر رہا ہے, سنجیدہ ہو کے کر رہا ہے, تب بھی دار اسلام سے خارج ہو جائے گا. یا اسی طرح ڈر کے کر رہا ہے, ڈر کے, یا اس سے ایک چیز مستثنا ہے, الا المکرہ, یہ کہ آدمی مجبور نہ ہو. اگر آپ کو کسی نے مجبور کر دیا ہے, آپ کے کھوپڑی پہ اس نے گن تان رکھی ہے اور کہہ رہا ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک کرو یا دین کا مذاق اڑاؤ یا کوئی کام کرو, آدمی مجبور ہے, دل سے اس چیز کو برا جان رہا ہے کہ مجھے نہیں کرنا ہے یہ, لیکن مجبوری کی وجہ سے وہ کر رہا ہے. اسلام اجازت دیتا ہے کہ ایسا کر سکتے ہو, تو بندہ اگر کر لے دل سے اس چیز کو برا جانے تو وہ بندہ معذور ہے, اسے اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دے گا. لیکن کوئی بندہ جس سے کسی کا آپ پیسہ کھائے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, پیسہ آپ کسی قرض لیے ہوئے ہیں اور وہ مشرک ہے, اور وہ مشرک کہے کہ چل تو میرا قرضہ لیا ہوا ہے, اب چل تو میرے ساتھ مزار پہ تو بھی چادر چڑھا سجدے کر. آدمی کیا کرے, اس کے ڈر کے مارے جا کے وہاں سجدہ کر رہا ہے, چادر چڑھا رہا ہے, ڈر کے مارے. یعنی اللہ رب العالمین کا ڈر اس بندے کے ڈر سے پھیکا پڑ گیا, تو ایسا بندہ خارج ہو جائے گا اسلام سے, ایسا بندہ خارج ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ بہت زیادہ مجبور ہے, بہت مجبور ہے, اس کو مجبر کیا جا رہا ہے, یعنی مجبور ہے بالکل, اور اس پہ تھوپا جا رہا ہے, تو دل کے اندر اس چیز کو ناپسند کرتے ہوئے وہ زبان سے ایسی چیزیں ادا کر سکتا ہے. اسلام اس کی اتنی اجازت دیتا ہے. لیکن یہ کہ اگر بندہ مجبور نہیں ہے, کسی کے خالی خوف کی وجہ سے, اور اللہ تعالیٰ اللہ رب العالمین کے ڈر کو پیچھے چھوڑ دے, لوگوں کے ڈر کو آگے کر دے, تو ایسا بندہ دار اسلام سے خارج ہو جائے گا. اور آگے کہتے ہیں وَكُلُّهَا مِنْ أَعْظَمِ مَا يَكُونُ خَطَرًا, اور ان میں سے ہر ایک جو 10 چیزیں بیان ہوئی ہیں, ان میں سے ہر ایک بہت بڑی خطرناک چیز ہے. خطرناکی میں یہ بہت بڑی عظیم ہے, یعنی ان سب کی خطرناکی بہت زیادہ ہے. وَأَكْثَرِ مَا يَكُونُ وُقُوعًا, اور معاشرے میں یہ چیز بہت زیادہ واقع ہوتی ہے. جیسے کہ ابھی 10 چیزیں آپ نے پڑھی ہیں, اگر آپ اپنے معاشرے میں ہم اور آپ دیکھیں گے, مشاہدہ کریں گے, تو 10 چیزوں میں انسان کہیں نہ کہیں لگا ہوا ہے. 10 چیزوں میں معاشرے کا ایک بڑا طبقہ, کوئی یہ اس کام میں لگا ہوا, کوئی اس کام میں لگا ہوا, کوئی اس کام میں لگا ہوا ہے. البتہ معاشرے میں ہو رہے ہیں 10, اور 10 کے, اور بندہ اپنے آپ کو اسلام والا کہہ رہا ہے, داڑھی رکھے ہوئے, چہرے پہ ٹوپی لگایا ہوا ہے, کرتا پہنا ہوا ہے, نماز پڑھ رہا ہے, لیکن ان 10 کاموں میں سے کسی نہ کسی کام میں لوگ لگے ہوئے ہیں. یا بعض لوگ ایسے ہیں جو کئی کاموں میں لگے ہوئے ہیں ان میں سے, اور اسلام کا کلمہ پڑھ رہے ہیں, تو ایسے لوگ اسلام سے خارج ہیں. وہ کتنا بھی وہ نماز پڑھ لیں اور کتنے بھی سجدے کر لیں, اگر ان کے یہ عقیدے میں ہی گڑبڑی ہے تو پھر وہ نماز وغیرہ وہ کوئی کام آنے والی چیز نہیں ہے. سب سے پہلے عقیدے کی مضبوطی اور عقیدے کی سالمیت ضروری ہے. تو
یہ معاشرے میں بہت زیادہ ہونے والی چیز ہے، اس لیے اس بارے میں بندے کو کیا چاہیے؟ محتاط رہنا چاہیے۔ مولوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں فَيَنبَغِي لِلْمُسْلِمِ أَن يَحْذَرَهَا، تو ایک مومن کو چاہیے کہ یہ ان چیزوں سے ہمیشہ بچتا رہے، وَيَخَافَ مِنْهَا عَلَى نَفْسِهِ، اور اپنے نفس کے بارے میں ان چیزوں سے ڈرتا رہے اپنے بارے میں، کہیں میں ان میں واقع نہ ہو جاؤں، کہیں میں ان گناہوں میں پڑ نہ جاؤں، کہیں میں ان کا ارتکاب کرنے والا نہ بن جاؤں۔ ایسا آدمی ہمیشہ سوچتا رہے اور اس بارے میں ہمیشہ فکر مند رہے۔ آگے وہ دعا کر رہے ہیں وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن مُوجِبَاتِ غَضَبِهِ، اور ہم اللہ رب العالمین کی پناہ میں آتے ہیں اللہ تعالیٰ کے غصے کو واجب کر دینے والی چیزوں سے، یعنی ایسے کام سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں، اللہ ان کاموں سے بچا لے ہمیں جو تیرے غصے کو ہم پہ واجب کر دیں، تیرے غضب کو واجب کر دیں، تیرے عذاب کو واجب کر دیں، وَعَلِيمِ عِقَابِهِ، اور اللہ تعالیٰ کے دردناک عذاب سے ہم اللہ رب العالمین کی پناہ میں آتے ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔